मुस्तफ़ा महबूब रब कायनात फख्र मौजूदात नबी उम्मी मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार सय्यदुल अबरार व अखियार आकाए नामदार ताजदार हरम फख्र रसूल मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम और उलमा इज़्ज़ाम खालिक दो जहां और मालिक कुल फज़ा के बाद शूटिंग क्या वो गिलास खोलो क्या बोले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आखिरी से खालिद से चैन वसीम चैन मनो उसी के हुक्म से होनी चाहिए। वो कहे कि चलो तो चल पड़े, कहे कि रुक जाओ तो रुक जाओ। में सर झुकाना लाजमी है। एक माँ के इस मुसस्सर अमल से अगर आपने नफ्स को काबू कर लिया तो समझ ले कि आपका रोजा हो गया। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सही ढंग से रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं इतना कहकर मैं अपनी तकरीर एक शेर पर खत्म करना चाहता हूँ। बंदा व साकी को मोहताज व गनी एक हुए, बंदा व साकी को मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना अब्दुल जब्बार साहब की तरफ से बच्चे को 50 रुपए और जामिया इस्लामिया कासिम उलूम की और शोबा तजदीद खिलाफत की जानिब से कारी अब्दुल्ला साहब की तरफ से जो तो 100 रुपए। हमारे आज के मेहमान मुकर्रम हजरत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज नुमानी साहब तशरीफ लाए। अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आइए चाचा आप यहाँ पर आइए। इकराम और मेहमान मुकर्रम दोनों तशरीफ ला चुके हैं। आप ही आगे तशरीफ लाए, जलसागाह में आ जाए। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अब मज़राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजरान अक़ीदत पेश करने के लिए शेख मुजाहिद शेख मुमताज को दावत देता हूँ कि वो नात नबी हम तमाम के सामने पेश फरमाएं। मुज़्तरिब रूह हुजूम उठी
نہ کچھ بگاڑے گا کوئی اس کا کہ جس پہ آقا کو پیار آیا، نہ کچھ بگاڑے گا کوئی اس کا کہ جس پہ آقا کو پیار آیا، زبان پر ہے دل منور، طبیعتوں میں نکھار آیا، تیرے مراتب کا کیا ٹھکانا، تو فرش سے عرش تک گیا ہے، تیرے مراتب کا کیا ٹھکانا، تو فرش سے عرش تک گیا ہے، حدود کون و مکان سے آگے، حدود کون و مکان سے آگے، تو ہی تو ایک شب گزار آیا، حدود کون و مکان سے آگے، تو ہی تو ایک شب گزار آیا، زبان پر ہے دل منور، طبیعتوں میں نکھار آیا، یہ مضطرب روح جو اٹھی، سکون آیا، قرار آیا، یہ مضطرب روح جو اٹھی، سکون آیا، قرار آیا۔ السلام علیکم۔ صاحب اور حافظ اور ایک صاحب ان کی طرف 200 روپے انعام بچے. الحمد لله الذي خلق الإنسان وزينه بصفة الخلوص والإحسان والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة والقرآن. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدر محترم اور معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، یہ دولت بٹ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں. ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص رکھے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یہی مضبوط دین ہے. انسان اس دنیا اب وہ گل میں بھیجا گیا. وہ ظالم تھا تو عادل بھی تھا، وہ جاہل تھا تو عالم بھی تھا. انسان کی تخلیق کچھ عجیب ڈھنگ سے ہوئی. خالق کائنات نے اس میں گونا گو خصلتیں رکھ دی. اگر خدا کے انکار پر اتر آیا تو فرعون میں شداد بن گیا، اور اگر اطاعت پر اتر آیا تو فرشتوں سے بھی بازی لے گیا. آپ اپنے ماحول پر نظر ڈالیں گے تو قدم قدم پر خالق کائنات کی عجوبہ کاریاں آپ کو تعجب میں ڈال دیں گی. انسان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور کس طرح نہیں. قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اگر اس کا خلاصہ چند الفاظ میں ادا کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو وہ رضا الہی کا مستحق ہے، اور اگر اس کے
توفیق دے اور ایمان پر قائم رکھے. اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ. اب اس کے بعد مزید ہم وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے ہمارے اصل پروگرام اور بزموں کی طرف بڑھتے ہوئے ڈاکٹر صادق علی عنایت نگر کی جانب سے اس طالب علم کو انعام آیا ہے 100 روپے، اور مولانا سید آصف علی ندوی ان کی جانب سے بھی انعام آیا ہے. جی آصف علی ندوی. مولانا عقیل صاحب ندوی ان کی جانب سے بھی انعام آیا ہے. ماسٹر امام الدین سیلو، مولانا محمد رفیق قاسمی دونوں کی جانب سے 100 روپے انعام آیا ہے. وہ طالب علم آئے اور اپنا انعام لے کر جائے. مولانا افضل ندوی صاحب ان کی جانب سے بھی انعام ہے. محترم سامعین باوقار، اب ہم ہمارے اصل پروگرام کی طرف بڑھتے ہوئے ہم سامعین کے گلستان تمنا کے پھول تو اب کھلیں گے، ہماری چاہتوں کے غنچے تو اب چٹکیں گے، کیونکہ ہمارے انتظار کی گھڑی اب ختم ہو چکی ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ مہمان مکرم کی قیمتی نصیحتوں سے ہم مستفیض ہو، جو ہمارے پروگرام کا خلاصہ اور اصلی جوہر ہے، کہ جن کے بارے میں یہ کہنا بجا ہے کہ تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تمہیں جانتا ہے یہ سارا زمانہ، اور جن کا یہ اعلان ہے کہ میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو خار راہ کو چوم لے، میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو خار راہ کو چوم لے، جسے کل فتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو، اور جن کا یہ مسلک ہے کہ شریعت عشق کا ہے، فتویٰ حرام و راحت کی زندگی ہے، شریعت عشق کا ہے، فتویٰ حرام و راحت کی زندگی ہے، گریز پھر کشمکش سے کیوں ہو، ہمارا مسلک ہے عاشقانہ، اور جن کا یہ عزم ہے کہ ہم اس مٹی کو اپنے لہو سے زرخیز کر دیں گے، ہمارے اس زمیں کے ساتھ کچھ رشتے انوکھے ہیں، اور جن کا یہ پیغام ہے تیرے بال و پر کا مقصد ہے بلندیوں پہ جانا، نہ سکون نہ سیر گلشن نہ تلاش آب و دانہ، اور جن کا یہ پیام ہے نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اور جن کا یہ فرمان ہے کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے، اور جن سے درخواست ہے، اور جن کا یہ فرمان ہے کہ نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا، نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے، اور جن سے درخواست ہے کہ آپ بزم کی رونق کو بڑھانے کے لیے بزم کی رونق کو بڑھانے کے لیے ہم تشنہ لب کو جام پلانے کے لیے اور طوفان حوادث نے بھلا دی ہے میری منزل، گم گشتہ راہ کو راہ دکھانے کے لیے ہم بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں نمونہ اسلاف، آسمان علم کے درخشاں مہتاب، فن خطابت کے تابناک آفتاب، مصلح و مبلغ دین محمدی کے پاسباں، ان کی شخصیت ہماگیر و عالمگیر ہے، وہ حلقہ علماء میں ممتاز اور عوام الناس میں مشہور ہے، ان کی خطابت میں سینکڑوں تحریروں کا عرق اور صدہا اسفار و علمی تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے، وہ اپنے منفرد لب و لہجے اور دل نشی انداز بیان کی وجہ سے بر صغیر کے طول و عرض میں معروف اور عوام و خواص دونوں کی آنکھ کی پتلی بنے ہوئے ہیں۔ ایک طرف آپ
مدرسہ مہدی ملت مالیگاؤں کے روح رواں محتمم ہے، تو دوسری طرف شیخ طریقت حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب منگیری رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں شامل ہے۔ تو تیسری طرف ملکی سطح کی قومی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری بھی ہے۔ یقیناً وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ علم و ادب میں جس کی بڑی دھوم دھام ہے، علم و ادب میں جس کی بڑی دھوم دھام ہے، مہر و وفا و خلوص کا جو پیش امام ہے۔ ان سے میری مراد ہمارے آج کے مہمان مکرم حضرت مولانا محمد عمرین رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی شخصیت ہے۔ ہم بصد حضرت والا سے پرخلوص درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے زرخیز اور اثر انگیز خطاب سے ہم تمام کو بہرور فرمائیں۔ مولانا قاری عبداللہ صاحب دامت برکاتہم سے ادباً درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ اسی طرح ہمارے شہر پرونی کی بزرگ شخصیت حضرت مولانا عبدالقادر صاحب ملی دامت برکاتہم سے بھی ادباً درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ کہاں ہے مولانا عبدالقادر صاحب؟ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے۔ میں صبح سے ان کو یاد کر رہا ہوں، معلوم ہی نہیں کہ حضرت مولانا جلوہ افروز ہے۔ ایک کرسی یہاں رکھ دیجیے۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہے؟ آئیے تشریف لائیے۔ کہنے دیجیے، ہو گیا۔ الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله۔ قابل احترام صدر محترم مفتی غوث قاسمی صاحب، اس ادارے کے روح رواں اور مخلص خادم جناب حافظ مظہر صاحب زید مجدہم، بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبدالقادر ملی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، سامنے تشریف فرما مختلف علاقوں کے علماء، خدام دین اور تمام حاضرین مجلس، آپ کے علاقے کے اس بافیض اور کارگزار ادارے کے اس پر رونق اجلاس میں شرکت کر کے دلی مسرت اور خوشی حاصل ہو رہی ہے۔
جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے اسی طرح اداروں کا بھی نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ اداروں کو اپنے دین کی مخلصانہ خدمت اور بہترین افراد کی تیاری کا موقع عنایت فرماتا ہے، اور وہاں سے پڑھ کر نکلنے والے اللہ کے دین کی، اس کی شریعت کی، اس کی مخلوق کی بیش بہا خدمت انجام دے کر اپنی آخرت کو کامیاب بناتے ہیں. کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں کہ جن کے قائم کرنے والوں کے خلوص کی برکت سے اللہ تعالی وہاں پڑھنے والوں کو، وہاں سے استفادہ کرنے والوں کو وسیع پیمانے پر کام کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے. آپ کا یہ ادارہ بھی ایسے ہی خوش نصیب اداروں میں سے ایک ہے. حافظ مظہر صاحب کے والد گرامی، جنہیں آپ سب اور یہ پورا علاقہ خاص طریقے پر دعوت و تبلیغ کا حلقہ منشی صاحب کے نام سے یاد کرتا ہے، بہت ہی فکر مند، درد مند اور دین متین کی خدمت کا غیر معمولی جذبہ رکھنے والے انسان تھے. اگرچہ کہ وہ خود عالم نہیں تھے، ان کا خاندانی پس منظر بھی علم اور دینداری کا نہیں تھا، لیکن اللہ نے انہیں خدمت دین کے لیے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی کہ وہ اس ادارے کو اپنے خون جگر سے سینچیں، دعوت و تبلیغ کی محنت میں اپنا سرمایہ، اپنا وقت، اپنی صلاحیت لگائیں اور ملت اسلامیہ کو خدمت کرنے والے مخلص افراد مہیا کریں. آج وہ نہیں ہیں، مگر ان کی خدمت کے نقوش زندہ اور تازہ ہیں. آئیے کہ اس مبارک موقع پر ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرمائے، اور اس ادارے کی شکل میں انہوں نے ملت کی خدمت کا جو مرکز قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. چونکہ اس اجلاس میں اس ادارے کے قدیم فارغین کو مدعو کیا گیا ہے، اسی طرح ارد گرد کے علاقوں سے علماء کو مدعو کر کے یہاں جمع کیا گیا ہے. دل چاہتا ہے کہ اس ادارے کے فارغین کی خدمت میں بھی، اور جو حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں بھی چند ایسی گزارشات پیش کروں جو خود میرے لیے اور آپ کے لیے مفید ہوں، اور اس وقت ملک کے حالات میں، ملک کے موجودہ حالات میں جن محاذوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے سلسلے میں کچھ ایسی باتیں سامنے آ سکیں کہ جن کے پیش نظر ہم بہتر سے بہتر، مفید سے مفید تر خدمت انجام دے سکیں. سب سے پہلی بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہر عالم دین اور خادم دین کو ہر صفت سے پہلے، ہر عمل سے پہلے، ہر اقدام سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے
وہ فکر مندی اور درد مندی ہے. آج کا جو زمانہ ہے وہ فکر مندی کا کم ہے، فکر کی مندی کا زیادہ ہے. درد اور فکر میں کمی آ رہی ہے. فکر، درد اور تڑپ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو راہ دکھاتی ہیں اور کام کے لیے آمادہ کرتی ہیں. فکر اور تڑپ اور درد یہ ہر عالم دین کا ورثہ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، تو وراثت میں ہمیں صرف مسند نہیں ملی ہے، مسند سے پہلے حضور کے مبارک دل کی تڑپ کا ہمیں وارث بننا چاہیے. کیا ہم نے حدیثوں میں یہ نہیں پڑھا؟ اور کیا یہ حدیث صرف اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور مجلس کی گرمی کا مقصد اس سے حاصل کریں؟ کیا یہ حدیث ہمارے عمل کے لیے نہیں ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست له راحہ، کہ حضور ہر وقت غمگین رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے، ہر وقت آپ تڑپتے رہتے تھے، کسی کل اور پل آپ کو چین نہیں آتا تھا. دائم الفکرہ، حدیث کے الفاظ دیکھیے، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، ہمیشہ آپ بے قرار رہتے تھے. حضور کی بے قراری اور تڑپ پر تو خود قرآن شاہد ہے، جس میں حضرت کو تسلی دی جا رہی ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. کہیں کہا جا رہا ہے لا تذهب نفسك علیہم حسرات، دنیا کے لوگوں کے پیچھے اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالیے. سورہ کہف میں کہا جا رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کیا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنا گلا گھونٹ لیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. افسوس اور حسرت کی وجہ سے آپ اپنی جان نچھاور کر دیں گے. الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ ساری آیتیں حضور کی تڑپ اور آپ کی فکر مندی کی گواہ ہیں. اگر ہم حضور کے وارث ہیں تو ہمیں اس فکر مندی کا بھی وارث ہونا ہوگا. یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ وراثت میں صرف انسان کو حقوق نہیں ملتے، ذمہ داریاں بھی اس پر آتی ہیں. اگر کوئی مورث انتقال کر رہا ہے تو اس کا وارث جہاں اس کی طرف سے اس کے متروکہ مال کا وارث بنے گا، وہیں اس کے قرض کا ذمہ دار بھی بنے گا، اس کی وصیت کے نافذ کرنے کا ذمہ دار بنے گا. اگر آپ کو سراجی یاد نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے یاد کر لیجیے کہ مورث اور وارث کے مسائل کیا ہیں. اس لیے کہ بہت سے ہمارے مولوی برادری کے حضرات ایسے ہیں کہ اور کتاب تو ٹھکانے سے پڑھتے ہیں لیکن سراجی میں ان کا چراغ گل ہو جاتا ہے اور بعد میں بھی یاد نہیں رکھتے ہیں. تو مورث دنیا سے جا رہا ہے، اس کی وراثت منتقل ہو رہی ہے وارث کی طرف، تو صرف اس کا متروکہ مال منتقل نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس پر کوئی قرض ہے، کوئی حق ہے، وہ بھی منتقل ہوگا. کوئی وصیت اس نے کی ہے، وارث کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو نافذ کرے.
جب ہمیں وراثت انبیاء کا تاج ملا ہے تو ہمیں حقوق بھی ملے ہیں، عزتیں بھی ملی ہیں، ہمیں سرفرازیاں بھی ملی ہیں، ہمارے لیے مسندیں بھی ہیں، ہمارے لیے اکرام اور احترام کی ہدایت بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم پر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ اگر ایک حصہ ہم لے لیں اور دوسرا چھوڑ دیں تو ہم سے بڑھ کر محروم اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وراثت انبیاء کی ذمہ داری معمولی نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں آیا ہے اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء، علماء کی عزت کرو اس لیے کہ وہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ بادشاہ محمود غزنوی کے بارے میں ہے کہ جب اس کو یہ حدیث پہنچی تو اس کو شبہ پیدا ہوا کہ اتنا بڑا منصب علماء کو کیسے ملا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حدیث موضوع حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے۔ وہ خود عالم تھا، شک پیدا ہوا۔ قاسم فرشتہ نے اپنی کتاب تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے عجیب واقعہ کہ محمود غزنوی کو اس حدیث کی صحت کے بارے میں شبہ تھا۔ ایک اور سوال اس کے ذہن میں تھا کہ میرے والد ناصر الدین سبکتگین ہیں یا نہیں، شک تھا، کسی وجہ سے شبہ پیدا ہوا، اور چونکہ دیندار شخص تھا تو ذہن میں یہ بات تھی کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں، میری مغفرت ہوگی یا نہیں، یہ دل میں سوال تھا۔ اوپر تشریف لے آئیے حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب، حضرت مولانا تجمل صاحب، اوپر آئیے، یہاں دو کرسی رکھ دو میرے بھائی۔ یہ تو ماشاءاللہ آفتاب و مہتاب ہیں، نیچے بیٹھیں گے تو ہم لوگ ستارے جو ہے جلبوجھ ہونے لگ جائیں گے۔ تشریف رکھیے۔ دھیان سے اس بات کو سنیے، تین باتیں ہوئی۔ ایک بات کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، دوسری بات اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے گا یا نہیں، اور یہ شبہ کسی وجہ سے تھا کہ میرے والد ناصر الدین سبکتگین ہیں یا کوئی اور۔ ایک دن محمود غزنوی رات کے وقت اپنے سپاہیوں کے ساتھ کسی کام سے جا رہے تھے، اچانک نظر پڑی، دیکھا کہ ایک مکان کے دروازے سے چراغ کی روشنی باہر آ رہی ہے، اور اس چھن کر آنے والی روشنی میں ایک عالم طالب علم کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اور اس روشنی میں مطالعہ کر رہے ہیں۔ کیسا شوق رہا ہوگا، کیسا جذبہ رہا ہوگا، علم کی کیسی طلب رہی ہوگی۔ اور غربت کا یہ عالم ہے کہ چراغ جلانے کے لیے پاس میں رقم موجود نہیں ہے۔ یہ شوق علم، یہ شوق مطالعہ بھی غیر معمولی چیز ہے۔ افسوس کہ اب ہم علماء سے یہ ذوق نکلتا جا رہا ہے، یہ شوق ہمارے اندر سے نکل رہا ہے۔ کتابیں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، علم میں اضافے کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ کتنے ہمارے علماء ہیں کہ جو ہفتوں گزر جاتے ہیں کوئی ایک کتاب بھی نہیں پڑھتے۔ یہ میں آپ سے شکایت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سلسلہ عالیہ واٹس ایپیہ سے استفادہ فرماتے ہیں، جس کو دیکھیے وہ موبائل میں مشغول ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی کا طالب علم اسی سے پڑھ رہا ہے اور وہی بیان فرما رہا ہے۔ جس شخص کا مطالعہ کمزور ہوگا وہ ملت کی صحیح رہبری نہیں کر سکے گا۔ عالم کے لیے مطالعہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری مچھلی کے لیے پانی ہے۔ عالم بغیر مطالعے کے صحیح رہبری کر ہی نہیں سکتا۔
ایک ذوق ہمارے اندر رہے، ایک شوق اور طلب ہمارے اندر رہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے محدث ہیں۔ 500 سال کے عرصے میں اتنا بڑا عالم عالم اسلام میں نہیں پیدا ہوا۔ اللہ نے ایسی قوت حفظ انہیں عطا کی، علوم پر ایسی دسترس عطا کی۔ علامہ اقبال نے ان کی وفات پر لاہور میں ایک تعزیتی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے مطالعے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ اسلام کی آخر کی 5 صدیوں میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا۔ یہ جہاں فانی ہے، کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ سخت بیمار تھے، دارالعلوم دیوبند میں ان کے انتقال کی خبر عام ہوئی، لوگ بھاگے دوڑے ان کے گھر کی طرف گئے۔ جانے والوں میں عظیم عالم شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی بھی تھے، جو بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے فتح الملہم کے نام سے، بہترین شرح۔ اور اس کے مقدمے میں علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں، جو نہ ان کے استاد تھے نہ شیخ تھے، معاصر ہیں، ہم عصر ہیں، لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں یہ الفاظ لکھے جو کسی کی تعریف کے آخری الفاظ ہو سکتے ہیں۔ تحریر فرمایا ہے لم تر العیون مثلہ ولا رآہ مثل نفسہ، کہ نگاہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری جیسا انسان نہیں دیکھا، اور خود انہوں نے اپنے جیسا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ان کی تعریف میں لکھا ہے، اور زبردست کلمات ان کے علم کی وسعت اور قوت حفظ و اتقان کے بارے میں تحریر فرمائے ہیں۔ یہ حضرات پہنچے انتقال کی خبر سن کر، وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت تو باحیات ہیں، سخت بیمار ہیں، اور کتاب رکھ کر چراغ کی روشنی میں مطالعہ فرما رہے ہیں۔ انتقال کی خبر عام ہوئی، اور اس وقت وہ مطالعہ کر رہے ہیں شدید بیماری کی حالت میں۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، کون سی بات ایسی رہ گئی ہے جو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو؟ بیماری اس قدر شدید ہے، آپ کے انتقال کی خبر پھیلی ہوئی ہے، اور یہاں آپ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی ضرورت بھی تھی ہم میں سے کسی سے کہہ دیتے، ہم لوگ آپ کو مسئلہ نکال کر دکھا دیتے۔ علامہ انور شاہ کشمیری سنتے رہے، اس کے بعد کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا مولوی صاحب یہ بھی ایک بیماری ہے، یعنی یہ مطالعہ کرنا، کتاب پڑھنا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بیماری ہم سب کو لگ جائے، یہ دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی جو کتابوں کی طرف سے بے رغبتی ہے، اس نے ہمیں سطحیت اور ہلکے پن سے دوچار کر دیا ہے۔ نہ ہماری وزن، نہ ہماری تحریروں میں وزن، نہ ہماری فکر میں توازن، نہ ہماری رہبری میں تمام پہلوؤں کا احاطہ۔ جب تک ہم ماضی کی تاریخ، حال کے نقشے اور مستقبل کے آنے والے حالات سے باخبر نہیں ہوں گے، ہم ملت کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو ضمناً بات آ گئی تو میں نے تذکرہ کر دیا۔ جو بات اصل سنانی تھی وہ یہ کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، اس قدر دقیق النظر شخص ہیں، وہ بھی شدید بیماری کے عالم میں کتاب کا مطالعہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر و اسلاف کا ذوق تھا، اور اس کے بہت سے واقعات ہیں، وہ میں اس وقت سنانا نہیں چاہتا۔ آپ کو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک طالب علم مکان کے اندر سے آنے والی روشنی، چراغ کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا ہے۔ محمود غزنوی نے دیکھا تو دل میں بڑا احساس پیدا ہوا۔ اس نے
ان طالب علم کو اپنے پاس بلایا، شاہی مشعل تھی وہ دی، اپنے پاس سے کچھ اشرفیاں تحفے میں دی، کہا آپ اس کے ذریعے چراغ جلایا کیجیے، تیل خریدا کیجیے، اس کی روشنی میں مطالعہ کیجیے۔ ہدیے تحفے سے نواز کر بادشاہ آگے بڑھ گیا، اپنے کام سے فارغ ہو کر رات کو آیا، سویا، عجیب خواب اس نے دیکھا۔ پھر آپ کی یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ بادشاہ کو اس حدیث کی صحت میں شبہ تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، ناصر الدین سبکتگین میرا باپ ہے یا نہیں، اور میری مغفرت ہوگی یا نہیں۔ اب جب اس معاملے سے فارغ ہو کر بادشاہ آ کر سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، بہت خوش ہیں، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ او سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے ایک وارث کی خدمت کی جس کے صلے میں اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ تینوں باتوں کو جمع فرما دیا۔ او سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی جس کی برکت سے اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ پتہ چلا کہ سبکتگین سے نسب درست ہے، حدیث صحیح ہے، اور اللہ نے اس عمل خیر کی بدولت مغفرت فرما دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عالم کی خدمت، طالب علم کی خدمت کتنا بڑا اور کتنا اونچا عمل ہے۔ عالم دین سے محبت، عالم دین کی خدمت، جو ہمارے عام مسلمان بھائی یہاں ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ عالم دین سے محبت، عالم کی خدمت اللہ کو نہایت پسندیدہ ہے۔ جو شخص مخلصانہ علماء کی خدمت کرتا ہے، آخرت میں اللہ اس کو جو انعام دے گا وہ دے گا، نقد انعام۔ دنیا میں اللہ یہ دیتا ہے کہ اس کی نسلوں میں عالم اور حافظ پیدا فرماتا ہے، اس کی نسل میں دین اور علم دین آ جاتا ہے۔ آپ اس بات کا تجربہ کر کے دیکھیے۔ میں ایک علاقے میں گیا ہوا تھا، بڑا اجلاس ہوا، پھر ایک گھر میں کھانا کھلانے کے لیے لے گئے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے کچھ ساتھی بھی یہاں ہوں گے، وہ سنیں۔ جس گھر میں میں گیا، لوگوں نے تعارف کرایا، یہ 5 بیٹے ہیں، 5 عالم، ندوہ سے پڑھے ہوئے، 4 ندوی، 1 قاسمی، پھر ان کی اولادیں، یہ عالم، یہ حافظ، دوسری پشت میں بھرا پورا خاندان، علم دین، اور اس گھرانے میں علماء حفاظ کی کثرت دیکھ کر دل خوش ہوا۔ تو وہاں کے ایک عالم نے، جو بڑے عالم تھے، انہوں نے بتایا کہ اصل میں اس خاندان کے جو جد امجد تھے، جو ان کے اس پشت کے والد، وہ بے پڑھے لکھے تھے، شروع زمانے میں غربت بھی تھی، لیکن اس غربت کے باوجود دعوت و تبلیغ کی محنت سے جڑے، اور اللہ نے ان کے دل میں اہل علم اور اہل دین کی محبت ڈال دی۔ غریب تھے لیکن علماء کو لے کر آتے، ان کو کھانا کھلاتے، ان کا اکرام کرتے، اپنے پاس سے کچھ تحفہ جو بہت معمولی ہوتا پیش کرتے، لیکن برابر علماء کی خدمت اور ان سے محبت اور ایک تعلق ان کے دل میں رہا۔ اللہ نے اس کی 2 برکتیں ظاہر کی۔ ایک برکت تو یہ کہ اللہ نے آہستہ آہستہ ان کی تجارت میں برکت دی۔ غریب تھے لیکن کچھ عرصے میں اللہ نے ان کو بہت کشادگی اور فراخی عطا کی، اور اس وقت اپنے علاقے کے مسلمانوں میں جو چند بہت مالدار گھرانے ہیں، ان میں سے ایک گھرانہ ان کا بھی ہے۔ اللہ نے تجارت میں خوب فراخی عطا کی، اور دوسری برکت یہ ظاہر ہوئی کہ ان کے سارے بچے عالم ہوئے، بڑی دینی درسگاہوں میں جا کر پڑھتے رہے،
پھر اپنی اولاد کو انہوں نے عالم بنایا. اب دوسری پشت میں بھی علماء حفاظ ہیں، یہاں تک کہ لڑکیوں میں بھی عالمات ہیں، حافظات ہیں. یہ برکت در حقیقت علماء کے اکرام کی برکت ہے، علماء سے محبت کی برکت ہے. اللہ نے دولت بھی عطا فرمائی، ظاہری دولت بھی، اور علم دین کی باطنی دولت بھی عطا فرمائی. یہ بات تو ضمنی طریقے پر یاد آ گئی تو میں نے سنا دی. عالم دین سے محبت اور ان کی خدمت یہ بہت بڑا عمل ہے، باعث نجات، باعث مغفرت عمل ہے. امام احمد ابن حنبل جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، ان کے محلے کے ایک عام آدمی کا انتقال ہوا. کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا مغفرت ہو گئی. کس عمل کی وجہ سے؟ تو عجیب بات اس نے سنائی. کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے میری زندگی کا ایک واقعہ یاد دلایا. قصہ یہ ہوا تھا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں گیا، وضو کر رہا تھا. آدھا وضو ہوا تھا. اس زمانے میں لوٹے سے وضو کرتے تھے، پانی نالی میں بہتا تھا. آدھا وضو ہوا تھا کہ میری نظر پڑی کہ کچھ فاصلے پر حضرت امام احمد ابن حنبل بھی وضو فرما رہے ہیں. تو مجھ کو یہ خیال ہوا کہ میں تو بہت گنہگار آدمی ہوں، خطاکار اور قصوروار ہوں، اور جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. میرے گناہ بھی جھڑ رہے ہوں گے، اور پانی کے ساتھ اتنے بڑے عالم اور امام کے سامنے سے گزر رہے ہوں گے. مجھ کو شرم آ گئی. چپکے سے میں آدھے وضو میں اٹھا اور حضرت امام صاحب کے آگے جا کر میں نے وضو مکمل کیا، تاکہ میرے وضو کا پانی، میرے گناہ ان کے سامنے سے نہ گزرے. اللہ نے مجھ کو یہ واقعہ یاد دلایا اور ارشاد فرمایا کہ او فلاں، تو نے میرے ایک عالم بندے کی عزت کی تھی، اسی کی برکت سے آج میں تیری مغفرت کرتا ہوں. غور کیجیے کہ عالم دین کی عزت، عالم دین سے محبت، عالم دین کی خدمت کتنا بڑا عمل ہے. امام سفیان ثوری کے بارے میں کہ ان کے علاقے کا ایک امیر آدمی، صاحب ثروت آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا حضرت آپ عالم ہیں، آپ دین کی خدمت کرتے ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے ضروریات زندگی کا انتظام بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ سے میں ایک گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کا جتنا مہینے بھر کا خرچ ہوگا، آپ کا، آپ کی آل و اولاد کا، میں ہر مہینے خاموشی سے اتنی رقم لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. آپ مال و اسباب حاصل کرنے کی فکر مت کیجیے، اپنے معاش کے لیے فکر مت کیجیے. میں آپ کی خدمت کروں گا اپنی سعادت سمجھ کر، تاکہ آپ یکسوئی سے اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں. غور کیجیے کہ اس شخص کا جذبہ کیا ہوگا، اور یہ بھی غور کیجیے کہ آج ہم میں کتنے ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم علماء کو اپنی طرف سے کچھ پیش کریں تاکہ وہ یکسو ہو کر اللہ کے دین کا کام کریں. اس شخص نے نہ صرف یہ کہ آ کر گزارش کی، بلکہ ہر مہینے پابندی سے حضرت کی خدمت میں تحفہ پہنچانا شروع کیا، اور برابر وہ اپنے اس عمل پر قائم رہا. حضرت امام سفیان ثوری جو بہت بڑے محدث اور عالم ہیں، ان کے ساتھ یہ حسن سلوک اس شخص نے کی. وزن حضرت جب تہجد کی نماز کے لیے رات کو اٹھتے تھے، یہ حصہ سنانا تھا. جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے، پھر دعا مانگتے، تو اس دعا میں ایک جملہ خاص طریقے پر کہتے تھے. جو شخص ان کی خدمت کرتا تھا اس کا نام لے کر فرماتے تھے کہ اے اللہ، فلاں شخص نے مجھ کو دنیا کی فکر سے آزاد کر دیا ہے، تو اس کو آخرت کی فکر سے آزاد فرما دے. یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ، فلاں شخص نے مجھ کو دنیا کی فکر سے آزاد کر دیا ہے،
تو اس کو آخرت کی فکر سے آزاد فرما دے۔ تو عالم دین سے محبت اونچا عمل ہے، اور عالم دین سے محبت اس بنیاد پر ہو کہ وہ وارث الانبیاء ہے۔ پھر اپنے حضرات علماء و حفاظ سے عرض کرتا ہوں کہ خدمت دین وراثت میں ہمیں ملی ہے۔ اگر ہم انبیاء کے وارث ہیں تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، ہمیں درد مند ہونا چاہیے، ہمارے اندر تڑپ آنی چاہیے، ہمارے اندر ملت اسلامیہ کے لیے غیر معمولی سوز اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت جو عالم میں پھیلی، کیا تقریر اور تحریر کے ذریعے پھیلی، کیا واض و خطابت کے ذریعے پھیلی، کیا رسالوں اور کتابوں اور لٹریچر کے ذریعے پھیلی؟ ہرگز نہیں۔ ایک عالم دین کی فکر مندی، درد مندی اور رات میں اس کے بہنے والے گرم آنسوؤں کی برکت سے پھیلی۔ مولانا الیاس صاحب کی تڑپ تھی، ان کا اضطراب تھا، ان کی بے چینی تھی، ہر وقت کی ان کی کڑھن تھی، ان کے بنے ہوئے دل کی سے نکلنے والی آہیں تھیں۔ یہ لفظ بھی یاد رکھیے، بنے ہوئے دل سے نکلنے والی آہیں۔ آج دلوں کے فساد کی وجہ سے فساد برپا ہے۔ آج اگر بے اکرامی ہے، یا آپس کا اختلاف ہے، یا علماء اور اہل دین اور اہل نسبت سے دوری ہے، تو اس لیے کہ ہمارے دل بنے ہوئے نہیں، ہم نے سمجھا نہیں کہ اس دعوت دین کی بنیاد میں کیا چیز ہے، ہم نے سمجھا نہیں کہ اللہ نے اس تحریک کو عالم میں کس وجہ سے پہنچایا اور پھیلایا ہے، ہم نے سمجھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کو جو مقبولیت عطا فرمائی اس کے اصل اسباب کیا ہیں۔ ایک تڑپ، ایک فکر، ایک کڑھن، لوگوں کو جوڑنے کا جذبہ، عاجزی اور تواضع، فروتنی، دین کے لیے تن من دھن کی قربانی دینے کا غیر معمولی جذبہ اور ارادہ۔ آپ پڑھیے مولانا محمد ثانی حسنی کی کتاب، جو انہوں نے مولانا محمد یوسف کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ کے احوال پر لکھی ہے، ضخیم کتاب ہے۔ اس میں ان کے درد، ان کی فکر، ان کے تڑپ کے واقعات ہیں، اور جہاں ان کے وصال کے احوال ہیں، پڑوس کے ملک میں تقریر کرتے ہوئے ان کو دل کا دورہ پڑا تھا، وہیں انتقال ہوا، وہاں سے ان کا جنازہ مرکز حضرت نظام الدین لایا گیا۔ ان کی بوڑھی والدہ حضرت مولانا الیاس صاحب کی بیوہ اس وقت باحیات تھی، یہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے، بیٹے کا جنازہ لایا گیا ہے، بوڑھی ماں لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئیں، کفن ہٹا کر اپنے بیٹے یوسف کی پیشانی کو چوما اور کیسا درد بھرا جملہ کہا، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور کہتی ہے کہ بیٹا یوسف، جا اب اللہ کی بارگاہ میں جا کر آرام کر، زندگی میں تو نے آرام نہیں کیا، جا اب اللہ کی بارگاہ میں جا کر آرام کر۔ یہ فکر، یہ تڑپ، یہ جذبہ علماء میں ہونا چاہیے۔ یہی فکر مندی ہے جو ہمیں اور آپ کو آگے بڑھائے گی، ملت کی خدمت کے لیے ہمیں آمادہ کرے گی۔ سب سے زیادہ کمی جس کا احساس ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہم بے فکر ہو رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کے تئیں اتنا احساس نہیں کر رہے ہیں جتنا ہم کو کرنا چاہیے۔ سب کی بات میں نہیں کہتا، اور اللہ نہ کرے کہ ایسی بے اعتدالی اور بے توازنی کی بات میں کہوں۔ میں تو آج بھی پوری قوت سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں جس اخلاص کے ساتھ، جس بے سر و سامانی کے ساتھ، جس جافشانی کے ساتھ مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ اور حضرات علماء جا بجا خدمت انجام دے رہے ہیں،
دنیا کی کسی جماعت کے بس کی یہ خدمت نہیں ہے. مجھ سے آپ پوچھئے، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میں ملک کے مختلف گوشوں میں جاتا ہوں، شہروں اور دیہاتوں میں جاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے قصبات گاؤں میں جاتا ہوں، مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جاتا ہوں، ملک کی مختلف ریاستوں میں جاتا ہوں، اور آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایسے علاقے کہ جو بالکل پسماندہ ہیں، بے آب و گیا سرزمین، جہاں محسوس ہوتا ہے کہ دین کا کوئی چراغ یہاں روشن نہیں ہوگا، جہاں جا کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جہاں ضروریات زندگی میسر نہیں ہے، یہاں کون دیوانہ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوگا. لیکن وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ کوئی حافظ، کوئی عالم، کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا اس علاقے میں بھی اللہ کے دین کا چراغ جلائے ہوئے بیٹھا ہے، خدمت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے. اس وقت اس ملک میں حفاظت دین، صیانت دین، دفاع دین کا جو عظیم الشان کام مدارس سے ہو رہا ہے، وہ کسی ادارے، کسی جماعت، کسی تنظیم سے نہیں ہو رہا ہے. مجھے کوئی تکلف نہیں ہے یہ کہنے میں کہ دین کے تمام شعبوں کو اگر کہیں سے پانی مل رہا ہے وہ مدارس اسلامیہ ہیں. مدارس کے ذریعے، مکاتب کے ذریعے نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا انتظام ہو رہا ہے. اگر آج اس ملک میں دینداری، دین پر استقامت، دین پر جماؤ، مشرکانہ یلغار کے مقابلے کی ہمت، توحید پر جینے اور مرنے کا عزم باقی ہے، وہ مدارس اسلامیہ کی برکت ہے، علماء کرام کی محنت کی برکت ہے. یقیناً یہ وہ خوشگوار اور مثبت پہلو ہے جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنی کمی کمزوری کو ڈھونڈنا چاہیے، اپنے آپ پر نگاہ کرنا چاہیے. اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات. احتساب ہو، جائزہ لیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو وارث الانبیاء کہتے ہیں تو کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری طرح انجام دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر صفات ہیں؟ کیا ہمارے اندر اچھے اخلاق ہیں؟ کیا ہمارے اندر علمی رسوخ ہے؟ کیا ہم خدمت دین کے لیے قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں؟ کیا خشیت الہی ہمارے دل کے اندر پائی جاتی ہے؟ کیا اخلاص اور تواضع ہمارے اندر ہے؟ کیا علماء میں ایک دوسرے سے قربت، ایک دوسرے کا احترام و اکرام، ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کی قدردانی اور قدر افزائی کا مزاج ہے؟ غور کرنا چاہیے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت درد سے ہمیشہ ایک بات کہتے تھے اور میں بار بار علماء کی مجلس میں نقل کرتا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ عالم کو عامی نقصان نہیں پہنچاتا، عالم کو ہمیشہ عالم نقصان پہنچاتا ہے. اور ایک شعر پڑھتے تھے، ایک شعر سناتے تھے کہ کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا. ایک مدرسہ اگر دوسرے مدرسے کا مخالف ہے، ایک عالم اگر دوسرے عالم کا مخالف ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ نہ وہ مدرسہ صراط مستقیم پر ہے، نہ وہ عالم صراط مستقیم پر ہے. آپ کا علم، آپ کی شہرت، آپ کی خطابت، آپ کی تحریری لیاقت، آپ کے پیچھے چلنے والے لوگوں کا ہجوم، آپ کے مناصب، آپ کا اہتمام، آپ کی نظامت، آپ کی صدر مدرسی، قسم بخدا قیامت کے دن آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکے گی. کیوں ہم نے غور کرتے ہیں کہ کس راستے پر ہم جا رہے ہیں؟